Remember to subscribe, hit the bell icon to never miss an update. پہلا نام ہے مومنہ اور اس کے معنی ہے ایمان لانے والی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے مصفرہ اور اس کے معنی ہے روشن، چمکدار، چمکتی ہوئی۔ سورہ ابس کی آیت نمبر 38 میں یہ نام موجود ہے۔ نیکسٹ نام ہے توبہ اور یہ سورہ رات کی آیت نمبر 29 میں سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک درخت کا نام بھی ہے اور اس کے ایک اور معنی ہے خوشخبری۔ نام ہے طائبہ اور اس کے معنی ہے توبہ کرنے والی۔ یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 5 میں موجود ہے۔ اگلا نام ہے سبا اور یہ سورہ نمل آیت نمبر 22 میں سے لیا گیا ہے۔ سبا کے معنی ہے آبادی۔ شفق اس کے معنی ہے شام کی سرخی اور یہ سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 16 سے نام لیا گیا ہے۔ نام ہے نائمہ اور اس کے معنی ہے تر و تازہ رہنے والی۔ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 8 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے عابدہ اور اس کے معنی ہے عبادت گزار، عبادت میں رہنے والی، اور یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 05 سے لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے عروہ اور اس کے معنی ہے کڑا یا حصار، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے لیا گیا ہے۔ اقصیٰ یہ ایک مسجد کا نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں یہ نام موجود ہے۔ اگلا پیارا نام ہے عروج اور یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 42 میں سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے چھت، چھتری اور بلند۔ اگلا نام ہے ہمارے پاس صائمہ اور اس کے معنی ہے روزہ رکھنے والی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر یہ نام موجود ہے۔ اگلا نام ہے برکنا۔ برکنا کا مطلب ہے برکت والی، رحمت والی، اور یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں موجود ہے۔ اگلا نام ہے اسما اور یہ کئی صحابیات کا نام ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے انمتا اور اس کے معنی ہے نعمت والی، عظمت والی، اور یہ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ نام ہے برق اور اس کے معنی ہے بجلی کی سی تیزی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19 میں یہ نام موجود ہے۔ اگلا نام ہے مصطفیٰ اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے صاف اور شفاف۔ اگلا نام ہے دانیہ اور یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 23 میں سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے قریب اور جھکی ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس نام ہے الاف اور یہ سورہ القریش کی آیت نمبر 1 میں موجود ہے اور اس کے معنی ہے پیار، محبت، خلوص۔ اگلا نام ہے راضیہ، اس کے معنی ہے راضی رہنے والی، خوش رہنے والی، یعنی جو کچھ دیا جائے اس پر راضی رہے، اور یہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 07 میں موجود ہے۔ اگلا نام ہے ضاحکہ اور اس کے معنی ہے ہنسنے والی۔ سورہ ابس کی آیت نمبر 39 میں یہ نام موجود ہے۔ نیکسٹ نام ہے عشاء، اس کے معنی ہے زندگی، اور یہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 7 سے لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے حریر اور اس کے معنی ہے ریشم۔ سورہ الفاتر کی آیت نمبر 33 میں یہ نام موجود ہے۔ اگلا نام ہے ثوب، یہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 36 سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے لباس، پوشاک۔ اگلا نام سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے اور وہ ہے سمن، اور اس کے معنی ہے قیمت، یعنی کسی چیز کی قیمت۔ اگلا نام ہے ذکرہ اور اس کے معنی ہے ذکر کرنے والی، نصیحت کرنے والی۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے فردوس اور یہ ایک جنت کا نام ہے۔ سورہ المومنین کی آیت نمبر 11 میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے سندس، اس کے معنی ہے ریشم، یعنی جنت کا لباس، اور یہ سورہ الدہر کی آیت نمبر 21 سے لیا گیا ہے۔
اگلا نام ہے صدیقہ اور اس کے معنی ہے سچی، راست گو، سچ بولنے والی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے ہمارے پاس مستبشرہ اور اس کے معنی ہے خوش و خرم رہنے والی۔ یہ سورہ ابس کی آیت نمبر 39 میں موجود ہے۔ اگلا نام ہے آیت اور اس کے معنی ہے نشانی، قرآن پاک کی کوئی آیت۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 10 میں یہ نام موجود ہے۔ اگلا نام ہے زنجبیل اور اس کے معنی ہے پانی کا چشمہ۔ یہ سورہ الدہر کی آیت نمبر 17 میں سے لیا گیا ہے۔ اگلا نام سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 سے لیا گیا ہے اور یہ ہے زینت اور اس کے معنی ہے آرائش کرنا، خوبصورت بننا اور سجنا سنورنا۔ ہمارے پاس اگلا جو نام ہے وہ ہے تمنا اور اس کے معنی ہے آرزو، خواہش۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 52 سے لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے بازغہ اور اس کے معنی ہے چمکتی ہوئی اور چمکدار۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ اگلا نام ہے عزا اور اس کے معنی ہے عزت والی، رسپیکٹ والی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 81 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے یسرا اور اس کے معنی ہے آسانی پیدا کرنے والی، آسان۔ سورہ النشر کی آیت نمبر 5 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے وسقا، اس کے معنی ہے مضبوط اور یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں موجود ہے۔